السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 196. آیت نمبر 196. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 196. آیت بڑی ہے اس لیے تلاوت نہیں کرتے. پچھلی آیت تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیت میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا. حرمت کس وجہ سے تھی؟ بیت اللہ کی وجہ سے، تاکہ بیت اللہ کی طرف آنے جانے والے راستے امن سے رہیں. حدیبیہ میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو روک لیا گیا. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرفت کی اور فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، اب تمہارے لیے جہاد قتال کی قسم کی اجازت دے دی گئی ہے. اب اس کے بعد حج اور عمرہ کے بارے میں فرمایا. 196 نمبر ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے. حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. حج اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس طرح کے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح 5واں رکن ہے حج. حج زندگی میں ایک دفعہ استطاعت والے کے اوپر فرض ہے. استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ ہو، سفر کے قابل ہو اور زیر کفالت افراد کا خرچہ دے کر جائے. جو اس کے پیچھے یہ نہیں کہ یہ خود حج پہ گیا پیچھے بھوکے مرے، نہیں، ان کا خرچہ بھی دے کر جائے. اب راستہ پر امن ہو، یعنی آج کے اصطلاح میں پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگ گیا، سیٹ اوکے ہو گیا، حج فرض ہو گیا. اس پر حج کے لیے ایام مخصوص ہے. عمرہ جو ہے اس کے لیے پورا سال اجازت ہے. عمرہ کے لیے دن مخصوص نہیں ہے، دن اور رات اور 24 گھنٹے عمرے کی اجازت ہے. عمرہ کیا ہے؟ عمرہ یہ ہے کہ میقات. اب یہ سمجھیں، یہ ہے حرم کی سرزمین. اس سرزمین کے اندر شکار کرنا، درخت کاٹنا، پتا توڑنا، گری پڑی چیز اٹھانا، لڑائی جنگ کرنا، شکار کے لیے معاونت کرنا حرام ہے. اس حرم کی سرزمین. ایک ہے میقات. میقات 5 ہے. کتنے؟ 5. اچھا، اب حرم کی زمین، حرم سے باہر جو ہے وہ ہے ہل. اس کو کہتے ہیں ہل، یعنی حرم میں جو کام حرام ہے وہ ہل میں حلال ہے. ہل کا معنی حلال، وہاں پر وہ حلال ہے. اب وہ حد بندی ہوئی ہے. میقات چاہے رام کی حالت میں نہیں ہو،
نہیں، احرام کی حالت میں ہے وہ تو اور ہے نا، یہ تو زمین کا بتایا جا رہا ہے، زمین کا۔ اچھا، اب میقات ہیں 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مقرر کی، اس کے علاوہ ہے ہل۔ اب میقات مدینہ منورہ سے میقات ذوالحلیفہ جسے آج بیر علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام ہے۔ اب وہ سب سے لمبا میقات ہے، تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ میقات کے اندر کی زمین حرم نہیں ہے، یاد رکھیں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ حرم یہ ہے، حرم کی زمین یہ ہے، نہ مطاف نہیں، حرم کی زمین ہے مکہ مکرمہ میں حد بندے ہوئی ہیں بدھی، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، وہاں سڑکیں الگ الگ ہوئی، اور آج لکھا ہوا ہے بورڈ میں حدود حرم، کہ حدود حرم یہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہاں میقات ایک ہو گیا مدینہ منورہ سے، تو میقات کا مطلب ہے کہ وہاں سے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھا جائے گا۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے احرام وہاں سے باندھا جائے گا۔ اب میقات مدینہ منورہ سے آنے والے کون سا ہے میقات؟ بیر علی ذوالحلیفہ۔ ملک شام سے آنے والوں کا ہے میقات رابغ نام کی جگہ جوفا جسے کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ ان کا ہے جو ملک شام کی طرف سے آئیں گے، مصر سے شام کی طرف سے آئیں گے۔ عراق کی طرف سے جو آئیں گے ان کے لیے ذات عرق، یعنی وہ ایک جگہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نجد اور ان علاقوں سے جائیں گے تو قرن المناظر یعنی سیل الکبیر جسے کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان ہندوستان سے ادھر سے جو جائیں گے ان کے لیے یمن کا یلملم جسے سعدیہ آج کہتے ہیں۔ تو یہ میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کی ہے۔ باقی حدود حرم سے باہر ہل ہے، وہ جگہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے موقع پر جورانہ جگہ ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہل ہے حرم کے دور سے باہر ہے، وہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھا، خود باندھا، وہ میقات نہیں ہے۔ اور مسجد عائشہ جبل تنعیم مکہ مکرمہ میں جو ہے، یہ جو سب سے چھوٹا یہ ہل ہے، وہاں سے حدود حرم ختم ہوتی ہے، برج لگی ہے، اس کے بعد آگے مسجد عائشہ۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، جو وہ ہل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کے لیے ایام کیا ہے؟ حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوال کی 1 تاریخ سے لے کر یعنی احرام باندھا جا سکتا ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج کے 10 ہے، یہ کیا ہے؟ حج کے لیے دن ہے۔ اچھا، حج کے لیے جو مناسک شروع ہوں گے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ، یوم ترویہ، 2 نقطوں والی ترویہ۔ حاجی ظہر کے وقت تک کہاں پہنچیں گے؟ مینا کے اندر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں مینا میں پڑھیں گے، رات مینا میں گزاریں گے، اور اس کے بعد جو باہر سے آنے والے ہیں میقات سے احرام باندھ کر آئیں گے، اور جو مکہ کے حدود کے اندر رہنے والے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر جائیں گے۔ اب وہاں پر جب پہنچے ہیں تو رات مینا میں گزار کر صبح نماز پڑھ کے وہاں پر وہ ذکر عبادت کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے پھر روانہ ہونا ہے عرفات کی طرف۔ یہ ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج ہو گئے نا جو یوم عرفہ۔ ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر عصر قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک وہاں پر کھڑے ہو کر مانگنی ہے دعائیں، مانگو رب سے، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات، اور حج ہے وقوف عرفہ کا نام، مانگو۔ جب سورج غروب ہوگا تب مغرب نہیں پڑھنی وہاں پر، وہاں سے روانہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزدلفہ پہنچے، یعنی مزدلفہ کے اندر مشعر حرام جسے کہتے ہیں، مزدلفہ میں رات کو قیام کیا، تو وہاں پر جا کر سونا ہے، یہ نہیں کیونکہ اگلا دن آنا بڑا مشقت والا 10 ذی الحج جو ہے، تو آرام کریں، ریسٹ کریں، یہ نہیں کہ گپ شپ کے اندر یا اس میں یہ کوئی کہے کہ میں نفل شروع کر دوں، ذکر کرنا، سو جاؤ، اور نیند وہاں کہتے ہیں بڑی مزے کی آتی ہے اس وقت، حالانکہ سوئے زمین پر ہوتے ہیں، کنکروں پر سوئے ہوتے ہیں، اور ایسی ہوا چلتی رہتا ہے، بڑی مزدار نیند ہوتی ہے، حاجی سے پوچھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صبح ہوگی، صبح کی نماز پڑھ کے مشعر حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے۔
عرفات میں جا کر سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جا کر یہ کنکریاں ماریں گے، یعنی وہ ستون بنے ہوئے کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ عرفات میں کنکریاں ماریں گے، نہیں عرفات میں تو آگے نہیں، اب مینا میں آئیں گے، ہم مینا میں آئیں گے، مزدلفہ سے مینا میں آئیں گے، مینا میں آ کر کنکریاں ماریں گے، کنکریاں مار کے اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، پھر سر منڈوائیں گے اور احرام اتار دیں گے، نہائیں گے، دوسرے کپڑے پہنیں گے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم، سوائے اس کے کہ بیوی سے اب تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو کیا ہے؟ تحلل اصغر، یعنی ابھی مکمل احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق کے علاوہ باقی پابندیاں ختم ہو گئی، بھائی حجامت کرانا ہو گیا، خوشبو لگانا ہو گیا، وہ سارا کچھ کرنا۔ اب وہاں سے پھر آئیں گے کہاں؟ بیت اللہ، یعنی بیت اللہ میں آ کر کیا کریں گے؟ طواف کے بعد کریں گے صفا مروہ کی سعی، یعنی اس کے بعد جائیں گے مینا کے اندر۔ مینا میں اب رہنا انہوں نے 3 دن، تو 3 دن میں وہاں پر ظہر کے وقت زوال کے بعد کیا کریں؟ انہوں نے مارنے کنکریاں، یعنی اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں پر ذکر اذکار اس میں مصروف رہنا ہے۔ پھر کوئی 2 دن وہاں پر ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور کوئی 3 دن گزارے تو بھی جائے۔ اگر 2 دن رہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے آ جائے، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، یعنی ایام تشریق کون سے ہیں؟ یوم ترویہ ہو گیا، یاد رکھیں 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ ہو گیا 9 ذی الحجہ، اور عرفہ کا روزہ اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا، لیکن حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا یوم النحر، کون سا؟ 10 ذی الحجہ والا۔ عید کی نماز ان کے لیے نہیں ہے، باقی پڑھیں گے، حاجی کے لیے نہیں ہے عید کی نماز۔ اس کا ہو گیا خطبہ یوم عرفہ والا۔ اب کیا کریں گے؟ یہ 11، 12، 13 یہ ہے ایام تشریق، ان کے اندر انہوں نے رہنا مینا کے اندر، تو 2 دن بھی رہ سکتے ہیں، 3 دن بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد طواف وداع کریں گے، الوداع کنکر مارتے رہیں گے روزانہ، یعنی ظہر کے بعد، زوال کے بعد۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ انہوں نے طواف وداع کر کے، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، طواف وداع کے بغیر نہ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے روانہ ہو جانا ہے۔ تو حج جہاں مکمل ہوگا، تو حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، اکیلا حج، عمرہ نہیں کرنا، حج قران، عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا لیکن ایک احرام کے ساتھ۔ یہ اس کے لیے فائدہ ہے جو اچانک وہاں پر گیا ہے، مثلا یوم ترویہ کو پہنچا ہے، وہ کہتا ہے پہلے عمرہ کر لوں، اس کے بعد میں مینا چلا جاؤں گا۔ 8 ذی الحجہ کو صبح پہنچا ہے، یا 7 ذی الحجہ کو پہنچا ہے، تو احرام کی پابندیوں کے اندر ہی ہے، یہ بڑا مشقت۔ لیکن مہینہ احرام باندھ رکھنا، اب اس کا وہ جو ہے ایک پابندی زیادہ ہو گئی نا، اس کے لیے مشقت ہو گئی، تو یہ اس کے لیے فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا وہ حج قران تھا، عمرہ اور حج آپ نے اکٹھا کیا۔ اگر پسند آپ نے حج تمتع کیا۔ تیسری ہے قسم حج تمتع، کہ احرام باندھا حج تمتع کا، وہاں کیا عمرہ کر کے بال چھوٹے کرا کے، اس کے بعد کیا کرنا؟ منڈوانا نہیں، چھوٹے کرانا، وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ عمرے میں یہ کرے گا کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر استلام کر کے طواف شروع کرے گا، 7 چکروں کے بعد کیا کرے گا؟ یہ 2 نفل پڑے گا، اس کے بعد صفا مروہ میں صحیح کرے گا، اور اس کے بعد سر کے بعد چھوٹے کروائے گا، تمتع والا، عمرے والا سر منڈوائے گا۔ منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحمت کی، یعنی برکت کی، اور چھوٹے کروانے والوں کے لیے 4تھی دفعہ بعد میں کی، یعنی افضل کیا ہے؟ منڈوانا۔ تو اب یہ جو ہے یہ عمرہ ہو جاتا ہے پورا۔ اب یہ جو کرتے ہیں بال چھوٹے کرا، ایسے لٹ پکڑی وہ کر لیجیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سارے بال ایک جیسے چھوٹے کرانے ہیں، یہ بھی یاد۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اب احرام اس کا اتر گیا حج تمتع والے کا، اب یہ بیوی سے تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، احرام کی پابندیاں بھی ختم۔ احرام کی پابندی بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، زیب و زینت نہیں کر سکتا، حجامت کرانا، ناخن کترانا یہ نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں۔ شکار کے لیے، نکاح کے پیغام میں لیے، کسی کا نکاح ہے اس کے اندر نہ گواہ نہ وہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی منع ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب جتنے دن اس کو درمیان مل جائے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، احرام کی پابندیاں نہیں ہیں اس میں۔ اب جب آئے گا نا حج 8 تاریخ، تو یہ گھر سے احرام باندھ کر چلا جائے گا سیدھا کہاں؟
مینا کے اندر، اور پھر حج کے مناسک ادا کرے گا۔ تو حج مکہ میں پورا ہوتا ہے، مدینہ میں نہیں، لیکن چونکہ وہاں آئے ہیں تو مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے وہاں پر جا سکتا ہے، وہ مقامات ہیں، لیکن حج مکمل ہوگا کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو اس لیے خلاصہ بیان کیا تھا سامنے آسان، تو حج اور عمرہ کرو پورا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ سے کیا مراد ہے؟ آگے رکاوٹ، آگے دشمن نہیں جانے دیتا، جیسے قبیلوں کی لڑائیاں یا ملکوں کی لڑائیاں، آگے فلائٹیں کینسل ہو گئی، گھیر دے گا، روک دے۔ احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا اور روک دے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا ہوا تھا اور حدیبیہ میں روک دیا گیا، آگے نہیں جانا۔ یا بیماری آ گئی، ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، میں اب احرام باندھ کر جاتی ہوں تو اب راستے میں اگر بیمار ہو گئی، کچھ ہو گیا مسئلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس طرح کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شرط رکھ لے کہ اللہ میرا احرام اس جگہ تک کے لیے جہاں تک تو مجھے جانے دے گا، جہاں تو روک دے گا میرا احرام ختم۔ پھر اس کے اوپر یہ کیا کرے گا؟ قربانی نہیں، یا خالی احرام اتار دے گا۔ لیکن اگر ایسی شرط نہیں لگائی تو پھر کیا ہے؟ جس طرح کہ مثلا ایئرپورٹ پر آج کل کے اسلام میں کرونا کا ہے کہ آگے کوارنٹین میں انہوں نے وہیں سے واپس کر دیا، احرام باندھا ہوا، اب کیا کریں؟ تو اگر پہلے شرط لگا گیا تو پھر قربانی نہیں دینی پڑے گی بکری کی، اور اگر شرط نہیں لگائی تھی تو پھر کیا کریں؟ فَمَسْتَيْسَرَ، اگر گھیر دیے جاؤ تو جو میسر آئے بنا الحج قربانی کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا، حدیبیہ میں روک دیے گئے، مکہ قریب پہنچ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا، سر مڈوایا اور جانور قربان کر دیے، یہ وہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا۔ ولا تحلقوا، اور نہ مڈواؤ رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ جب تک یبلغ پہنچ جائے الحج قربانی محلہ، اپنی جگہ تک۔ اچھا، اب ایک تو تھا نا کہ وہ روک دیے گئے، اب یہ آ گیا کہ حالت امن ہے، اب جب وہاں پر پہنچے آپ، یہ دوسری حالت ہے، وہ پہلی حالت ختم ہو گئی رکاوٹ والی، اب دوسری حالت ہے، آپ وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر آپ نے طواف کر لیا، تو اب قربانی نہیں کر سکتے جب تک کیا ہے؟ سر نہ مڑوا لو، سر اس وقت مڑوانا ہے قربانی ہوگی، اس کے بعد سر مڑوائیں گے، یعنی عام روٹین کے اندر۔ فمن کانا، اب جو شخص ہو منکم، تم میں سے، مریض بیمار، اب کوئی شخص بیمار ہے، او بھی، یا ہے اس کو اذن کو تکلیف من رأس سے، اس کے سر میں، اب احرام باندھا، احرام کے دوران اب بیمار ہو گیا، سفر کے قابل نہیں، ٹھیک ہے قربانی دے دے، یا اگر شرط لگ رکھی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر کیا ہے؟ قربانی کے بغیر اتار دیا تھا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تکلیف آ گئی سر میں، ایک صحابی تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، ان کے سر میں اتنی جوئیں تھیں کہ منہ پر گر رہی تھی، تکلیف تھی ان کو، اب ان کے لیے سر مڑوانا ضروری تھا اور احرام باندھا ہوا ہے، مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں ایسا ہے کہ سر میں تکلیف ہے، ففدیۃ، وہ فدیہ دے دے، من صیام، روزوں کے ذریعے، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی، ہاں دم جس کو کہتے ہیں، وہ جو پہلا ہے نا وہ دم احصار ہے، یہ روکنے کا، کہ جو گیا آگے اور قربانی کرنی پڑی، اب احرام اتارنا پڑ گیا، رکاوٹ آ گئی بیماری کی وجہ سے، لیکن اگر شرط رکھی تھی پھر دم احصار نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تکلیف ہے، بیماری ہے، اب مقصد کیا تھا؟ سر مڈوائے، لیکن اب فدیے میں کیا کرے؟ 3 روزے رکھے، یا صدقہ دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر یہ قربانی، بکری کی قربانی کر دے، گائے کی بھی کر سکتا ہے، اس کا تعاق ہے۔ فَإِذَا، پس جب امن تم حالت امن میں ہو جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں، حالت امن ہے، فمن، پس جو شخص تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کا، یہ حج تمتع، عمرہ کیا، احرام اتار دیا اور اس عرصے کا فائدہ اٹھاتا رہا، اس کے بعد پھر حج کیا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ، جو اس کو میسر ہے، من الحج، قربانی، وہ قربانی کرے۔ حج تمتع والے کے لیے قربانی ہے، حج قران والے کے لیے بھی قربانی ہے، مینا میں قربانی کرے گا، جب کنکر مارے گا، مارے گا نا تو قربانی کرے گا۔
اچھا، لیکن حج افراد والا، اکیلا حج والا، اس کے لیے قربانی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص اس کے لیے جو حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور لوگ معیوب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ فائدہ کن کے لیے؟ یہ سہولت ان کے لیے جو باہر سے آئے ہیں، آفاقی جن کو کہیں گے، مکہ مکرمہ سے باہر کے لوگ، ان کے لیے. کیونکہ مکہ والوں کے لیے تو آسان ہے، جس وقت عمرہ کریں اور حج کریں، ان کے لیے حج و عمرے کا، حج تمتع کی اجازت نہیں ہے، حج قران کی بھی نہیں. وہ اکیلا حج کریں گے یا اکیلا عمرہ کریں گے. تو اب اس نے کرنا ہے قربانی. فمن، اب جو شخص لم نہ یجد پائے فصیام، یعنی قربانی نہیں ہے، ملتا نہیں، پیسے نہیں، استطاعت نہیں، بہت مہنگا ہے، تو فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ، 3 ایام فی الحج، حج کے دنوں میں، حج کے دنوں میں وہاں پر پھر 3 روزے رکھے، یعنی ایام تشریق میں روزے رکھے گا وہاں پر. وسبعۃ، اور 7 رکھے اذا رجعتم، جب گھر واپس پلٹ آئے. تو تل کا یہ ہو گئے عشرۃ کاملہ، 10 ہو گئے پورے، 10 کاملہ پورے. تو 10 روزے اس نے رکھنے ہیں. جو قربانی نہیں دے سکتا، حج قران کی یا حج تمتع کی قربانی نہیں دے سکتا، اس کے لیے 10 روزے ہیں، 3 وہاں پر اور باقی گھر آتا ہے. اگر وہاں رکھ سکتا ہے اور دن رہ رہا ہے تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گھر آنا ہے تو 3 وہاں اور 7 یہاں. ذالک، یہ سہولت لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، جو نہ ہو، اہلہ، رہنے والا، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کرے، جو حرم کی حدود میں، جو مکہ شہر کا رہائشی نہیں، اس کو یہ سہولت دی ہے حج تمتع اور حج قران کی. جو مکہ کا رہائشی ہے اس کے لیے سہولت نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ تو جس وقت چاہے عمرہ کے لیے جائے، جس وقت چاہے حج کے لیے جائے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے. یعنی یہ پورے ایٹیکیٹس بتائے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اپنی مرضی کرو گے یا ڈنڈی مارو گے. اب میقات سے احرام باندھے بغیر اندر چلا گیا، اب یا تو میقات پر دوبارہ جائے اگر بھول گیا احرام باندھ کر ہے، یا پھر یہ ہے کہ پھر دم لے، جانور قربان کرے گا. یہ دو اس کے لیے آپشن ہے. تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلو آ گئے تو کیا حرج ہے جی، دین میں اتنی سختی نہیں. نہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. فرمایا الحج، حج اشہر، مہینے ہیں، معلومات، معلوم. حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے؟ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 ہیں. یہ حج ہے. عمرہ سارا سال ہے، لیکن حج کے لیے اتنے دن. یعنی حج کے لیے احرام، حج کے لیے سفر شوال سے شروع کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی شوال میں، کوئی جاتا ہے 7 ذی الحجہ کو جاتا ہے. یہ میکسیمم بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. فمن، اب جو شخص فرض کر لے فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج، نیت ہو گئی پکی، احرام باندھ لیا اس نے، لبیک کہہ دی اس نے میقات کے اوپر، اب اس کے اوپر حج ہو گیا فرض. فلا رفث، اب وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا کام کرے، اللہ اکبر، جو اس کی ازدواجی معاملہ، جنسی معاملات کو متاثر کرنے والا. مقصد کیا ہے؟ جنسی چھیڑ چھاڑ، بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق، اللہ اکبر، ایسی گفتگو، ایسی حرکات کرنا منع ہے. حالت احرام کی پابندیاں ہیں. احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے اس کے بعد خوشبو لگانا، احرام سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی خوشبو، اور اس کے بعد احرام باندھنے. احرام کے اوپر خوشبو نہیں لگانی، احرام باندھ کر خوشبو نہیں لگانی، احرام باندھنے سے پہلے جسم کے اوپر خوشبو لگانی. اچھا، وہ حجامت وغیرہ کرا لی تھی پہلے، اب وہاں سے روانہ ہو گئے. احرام باندھنے کے بعد اب وہ کیا ہے؟ احرام ایک چادر مرد کے لیے اوپر اور ایک نیچے تہبند. جوتا ایسا ہو جو ٹخنا ننگا نظر ہے، ضروری نہیں کہ کینچی والی چپل ہو. موزہ ہو یا بوٹ ہے تو اوپر ٹخنا ننگا نظر. اگر موزہ بڑا ہے تو ٹخنے کے نیچے چاہے سلا ہو. یہ صرف آناف کے اندر پابندی ہے. ہاں، وہ یہ کرتے ہیں. جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موزہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ لو. اب موزہ تو سلا ہوا ہے، وہ تو بند ہوتا ہے، موزہ تو کھلا ہوتا ہی نہیں.
اس لیے عورت کے لیے اس کا لباس ہی حرام ہے. یہ یہاں پر بس ایسے خواتین اپنے طور پر جی سفید کپڑا اور یہ اس طرح کر لو، حالانکہ اس کا جو لباس ہے وہی اس کا احرام ہے. لیکن یہ کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، پردہ کرے گی. اکثر جو ہے وہ خواتین عمر احرام کے بعد کیا کرتے ہیں، نکاح کے بعد کہتے ہیں چہرے کا پردہ ختم ہو گیا. حالانکہ اما صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم چہرہ ننگا رکھتے ہیں، جب غیر محرم قریب آتے ہم گھونگھٹ ڈال لیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہاں تو پھر ہم گھونگھٹ ڈالے. عرب کی عورتیں جو ہے وہاں پر یعنی کپڑا نہ لگے، نہیں یہ نہیں ہے شرط ہے، بس گھونگھٹ ڈالے ہیں. نقاب منع ہے، نقاب منع ہے، دستانے منع ہے. لیکن اس کا کیا گھونگھٹ ڈال، یعنی بڑی چادر جو ہے چادر پہ ایسے گھونگھٹ ڈالتے ہیں، بس منہ نیچے کر کے کرتے ہیں. تو عرب کی جو خواتین آتے ہیں وہاں پر وہ باقاعدہ پورا قواب میں اس میں پورا وہ پورے ڈھک کر آتی ہیں. حج میں بھی دستانے نہیں، نقاب نہیں، لیکن گھونگھٹ ڈالیں گے. تو یہ جو کہنا کہ جی احرام کے بعد عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفث، اب کوئی ایسی جنسی چھیڑ چھاڑ، ایسی گفتگو، ایسا ماحول شہوانی جو ہے یہ فلا رفث اس سے منع کیا. ولا فسوق، نہ ہی کو گناہ کا کام. گناہ تو ویسے گناہ لیکن احرام باندھ کر اور حج اور عمرہ کے لیے جائے نہ یہ گناہ. ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا فی الحج حج میں. کیوں؟ کوئی دیہات کا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی پہاڑی علاقوں کا ہے، کوئی خرخت مزاج ہے، جنگل سے آئے ہیں، کئی دیہات کے ہیں، ہر طرح کے آدمی وہاں. پھر سفر ہے، تھکاوٹ ہے، پھر کیا ہے جی اللہ اکبر یہ جگہ میری ہے اور یہ میری ہے، اس کے اوپر نہ یہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، لڑنے کے لیے آئے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام ہی دیکھو یاسین بھائی کہ آدھی لڑائی تو ختم ہو جاتی ہے جب زبان ہی نہیں آتی دوسرے کی. باب فاد میں لیٹا ہوا تھا، تھوڑی سی راستہ اتنا بڑا جی 2012 میں اللہ نے عمرہ کی توفیق دی، راستہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اب وہاں پر لیٹا، اب ایک ترکی تھا، اس نے ٹانگ کٹھی کی، تھوڑی دیر کے بعد کیا تھا ایسے ٹانگ ماری تاکہ بھائی تو ہٹ جائے یہاں سے. اب میں اردو میں بولوں، وہ ترکی میں، آدھا مسئلہ تو یہیں حل ہو گیا کہ زبان ہی نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آدھا اللہ صبر دے دیتا ہے. آیا کہاں ہے، لڑنے آئے یا بخشوانے آئے گناہ، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سفر، تھکاوٹ، مزاج اس کے اندر فرمایا جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا. اب یہ کرنا جی میں حج رسول کو بہت دینا چیر چاڑ کے سب لوگوں کو چاڑ کے پورا دینا سینے کی ٹکٹ لینی ہے، عید والے دن ہاؤس فل چارج ہو، یہ کام وہاں پر دھکم پہلی یہ اس کو پہن اس کو کر، یہ طریقہ نہیں ہے. تو حج کرنے آئے ہو اللہ کو ٹھیک ہے، استلام کی جائے تمہیں اتنے ثواب ملے گا جو بوسے والا ہے، دور سے استلام کرو. تو اللہ یہاں تو کیا کرتے ہیں، کوشش کی اگلی صاحب نے نماز پڑھی، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب جیسے سلام ایک طرف پھیرا بھی امام نے، دوسرا پھیرا نہیں، بھاگ کر فوراً حجر اسود کو بوسا دینے پہنچ گیا، نماز ختم ہی نہیں ہوئی ابھی. یعنی اس طرح بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز پہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا لڑائی نہیں کرنا. وما تفعلوا، جو کرو گے تم من خیر، نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی جو بھی نیکی کرو گے، نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، بھلائیاں کرو. وتزودوا، اور راستے کا خرچہ لے لو. فإن بے شک خیر الزاد، بہترین زاد راہ جو ہے تقویٰ و تقویٰ ہے. حج 3 قسم کے ہوتے تھے دور جاہلیت میں. اسلام نے تو بتانا افراد، قران اور تمتع. لوگوں نے اپنے طور پر 3 طریقے نکالے. ایک ہے گنگا حج سکندر کا، ایک ہے محتاج حج، ایک ہے بھوکا حج. گھر سے نکلے ہیں کچھ کھائیں گے پینے نہیں، بس چل رہے ہیں اللہ توکل، کھانا پینا نہیں ہے. گونگا حج بولنا نہیں ہے کسی سے، یہاں کہا نہیں لبیک کہو. اور ادھر کیا ہے سفر کا خرچہ ساتھ لے لو، سفر کا خرچہ ساتھ لے لو. تلبیہ بھی نہیں کریں گے جو وہ نہیں کریں گے، ان کا طریقہ تھا. اور اس کے بعد کیا ہے، ایک گونگا حج، محتاج، تیسرا محتاج ہے. گھر سے نکلے احرام باندھا نا، اب احرام کی تو جیب نہیں ہے، بس سب کچھ ختم، کوئی سب خرچہ نہیں، بھیک مانگتے جائیں گے. نام لیں گے اللہ پر توکل، اللہ پر توکل نہیں، لوگوں کی جیبوں پر توکل ہے، کوئی کھلا دے گا، پلا دے گا، کر دے گا.
یمن والے کرتے تھے ایسے اکثر. تو یہ توکل نہیں ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ نہیں، سفر کا خرچہ ساتھ لے دو، پیچھے والوں کو خرچہ بھی بھیجو، خود بھی لے گا. بھیک مانگتے جانا یہ طریقہ نہیں ہے. اور بہترین ساتھ رہا تقوی والا ہے. واتقونی، اور تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ یا اولي الالباب، اللہ سے، اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ. لیس علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان اس بات کی کہ تب تم تلاش کرو فضل من رب کو، اپنے رب کا. حج کے لیے گئے، عمرہ کے لیے گئے. وہاں پر لوگ کہتے تھے اگر کاروبار کی نیت سے گیا ہے اس کا تو حج نہیں ہے، تو کاروبار کے لیے گیا، وہاں کمانے گیا تھا سعودی عرب، اس کا کیا حج ہوا، اس کا کیا عمرہ ہوا؟ وہ تو ادھر سے گئے. فرمایا کوئی حج نہیں، اللہ اجازت دے رہا ہے. یہاں سے گیا ہے کو مال لیتا گیا یاسین بھائی، ادھر جا کر بیچ دیا، عمرہ بھی کر لیا، وہاں سے آیا ادھر کا مال لے کر آ کر ادھر بھی بیچ دیا، ٹھیک ہے، کوئی حج نہیں، روزی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کو یہ نہیں کہا جی اس کا کیا عمرہ، اس کا کیا حج، یہ تو کاروبار کا سفر تھا، اس کا تجارت نہیں. اچھا وہاں پر رہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لوگ کہیں نہیں جی اس کے لیے سفر الگ کرو. فرمایا نہیں کوئی حج نہیں، اگر تم اس طرح سے روزی کماتے ہو تو اس میں کوئی، وہاں مزدوری کر لیتا ہے کوئی. حج کے دوران میں کتنے لیبروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا حج بھی ہو گیا. سگریٹ بھی لے کے جاتے ہیں لوگ اکثر، سگریٹ نہیں ملتی نہ، سگریٹ ویسے گناہ ہے، میں تو کمائی حرام کی ہے. ہاں سگریٹ لے کام ہے، اچھی چیز لے کر جائے، وہاں سے عطر لے کر آئے، عطر بیچے. اور اب تو ڈیرے اڈے چوک میں تو وہ ہر چیز وہاں کی، کھجور ہر قسم کی، خوشبویات ہر قسم کی دکانیں بن گئی اب یہاں، ہر قسم کی وہ چیزیں ملتی ہیں. اور اکثر لوگ وہاں سے آتے ہیں، وہاں وہ نہیں کرتے، یہیں آ کر شاپنگ کر کے یہیں سے ٹوپیاں رومال ہر چیز ملتی ہے، وہ یہیں سے کر کے ڈیرے اڈے چوک میں دکان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فیضا، پس جب تم پلٹو من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، بس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ادھر دیکھیں، یہ ہے مکہ مکرمہ، اس سے یہ صفا، یہ مروہ، ادھر سے راستہ جا رہا ہے، آگے آتا ہے راستے میں مینا. پہلے کیا آیا؟ مینا، پھر آیا مزدلفہ، پھر آیا عرفات. عرفات سب سے آخر میں. اچھا اب کیا کریں گے؟ یہ مینا کے اندر گئے سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو، رات گزاری مزدلفہ میں، آگے ہو گیا سفر، اور صبح چلے گئے عرفات میں. عرفات میں اللہ اکبر دن گزار کر پھر واپس آ کے کہاں؟ مزدلفہ میں. مینا سے عرفات گئے تھے نا، تو عرفات سے اب واپس آئے ہیں کہاں؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں رات رہ کر پھر صبح آ گئے مینا میں، پیچھے کا سفر ہو گیا. قریش یہ کرتے تھے کہ ہم چونکہ سید بادشاہ ہیں تو بیت اللہ کے مخدوم ہیں، تو بڑا درجہ مقام ہمارا دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے مقام درجہ. مزدلفہ جو ہے وہ ہے حرم کی حدود میں، مینا اور مزدلفہ حرم کی حدود میں. مزدلفہ کے بعد حرم کی حدود ختم کی، عرفات حرم میں نہیں ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے. اب وہ کیا کرتے، وہ مزدلفے تک جاتے، مشعر حرام تک، اور عرفات نہیں جاتے تھے. باقی لوگ جائیں ہم جائیں. اب قریش بھی اسی طرح کرتے، اور قریش کے جن سے دفاعی معاہدے، تعلقات یا رشتہ داریاں، تو وہ بھی اپنے آپ کو پھر سیاح سمجھ لگے. انہوں نے کہا بھی ہم بھی نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ نہیں، جہاں اور لوگ جائیں تم بھی اسی طرح کرنا. ایک دوسرا، مشعر حرام کے اندر کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ میں رات کو رہتے، جب مینا کے اندر جو راتیں گزارتے، وہاں پر اپنے باپ دادا کے تذکرے، قبیلوں کے بھانڈ میراثی سارے اکٹھے ہوتے، شاعر اکٹھے ہوتے، وہاں سخاوت کے مقابلے ہوتے، فلاں سردار نے اتنے اونسی بات کیے، فلاں نے اتنے کیے، اور اس کا بڑا لنگر چلا، اس کا بڑا لنگر. ایک یہ مقابلے بازی ہوتی. دوسرا مقابلے بازی ہوتی تھی ان شاعروں کی، وہ اپنے اپنے قبیلے کے، اور ہمارے وڈیرے نے فلاں قبیلے کو ایسا پھڑکایا، وہ کہتے ہیں ہمارے وڈیرے نے ایسے کیا. بس اسی کے اوپر ہی سارا اللہ کا ذکر کام. بالکل ایسے جیسے میلے لگتے ہیں نا، تو میلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عیاشی، فحاشی، جوا، بدکاری، سب یہی کچھ کرتے تھے مشرکین وہاں مینا میں، وہاں پر جو رہتے تھے.
تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے منع کیا، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ فَإِذَا أَفَضْتُمْ تم بھی وہیں سے پلٹو من عرفات، جب تم پلٹو عرفات سے فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب، وہاں پر کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا تم نے، وذکروا اور اس کا ذکر کرو کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وہ کیسے ہدایت دی؟ تکبیرات پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات جو ہے نا یہ پڑھتے یہ مسلسل گونجتے رہیں گے یہ علاقے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں گے۔ وَإِنْ اور اگرچہ کون تم تھے تم من قبل اس سے پہلے لمن الضالین بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب یہ طریقہ بتایا۔ ثم افیضوا پھر پلٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ پلٹتے ہیں، یعنی تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی قریش والوں تم بھی عرفات جاؤ، مزدلفہ نہیں رک جانا کہ ہمارا تو مقام ہے، حدود حرم کراس کرو جاؤ، اور وہاں سے تم بھی اور لوگوں کے ساتھ واپس آؤ، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخش کرو، استغفار کرو، اللہ کی تسبیح کرو، بڑائیاں بیان کرو، لا اللہ مانگو، دعائیں مانگو، یہ ہے مانگنے کی جگہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جو تمہاری غلطیاں کو تمہیں معاف کرے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ جب تم پورا کر لو مناسککم اپنے مناسک، کون سے؟ حج کے مناسک ہو گیا مکمل، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو کا ذکرکم جیسے تم ذکر کرتے تھے آباءکم اپنے باپ دادا کا۔ اب جب 10 تاریخ کو تم ہو گئے فارغ، احرام اتر گیا، اب مینا میں جو راتیں تم گزارتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ اپنے وڈ وڈیروں کا ذکر کرتے تھے، اب وہاں وڈ وڈیروں کا نہیں اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات سے اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک خیمہ ایک راستے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے تکبیرات، عورتیں بھی پڑھتی مرد بھی پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس لیے یہاں پر بھی تکبیرات چاند نظر آتے ہی، یہ جو ہے نا اکثر کہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے تکبیرات شروع ہوں گی اور 13 کی عصر تک اللہ اکبر، یہاں تو سپیشل ہے لیکن صرف نمازوں کے بعد نہیں، چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام اجمعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اونچی اونچی تکبیریں پڑھتے، ان کی تکبیروں کو سن کر لوگ بھی تکبیریں پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا تو چلتے پھرتے اونچی اونچی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے کلمات پڑھیں۔ او اشد یا زیادہ ذکر یعنی جو باپ دادا کا ذکر کرتے تھے نا اس سے بڑھ کر ذکر اللہ کا کرو۔ فمن الناس اچھا اب وہاں پر جو دعائیں مانگنے والے ہیں 2 قسم کے لوگ ہیں، فمن الناس لوگوں میں سے من کچھ ایسا ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا کر فی دنیا میں وما لہ یعنی یہ صرف دنیا مانگ رہے ہیں، تو فرمایا وما لہ اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ دنیا مانگ رہے ہیں، اے اللہ کرسی دے دے اے اللہ عہدہ دے دے اے اللہ مال دے دے اللہ نوکری دے دے اللہ چھوکری دے دے اللہ یہ کر دے، وہ دنیا مانگ رہے ہیں نا، آخرت نہیں مانگی، پھر ٹھیک ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا کر فی دنیا میں بھی حسنہ بھلائی وفی الآخرت آخرت بھی حسنہ آخرت میں بھلائی عطا فرما وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ ہے اصل دعا، بڑی جامع دعا ہے، دوران طواف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہر چکر کی الگ الگ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ذکر اذکار کرتے رہیں لیکن تلبیہ رک جائے گا جب حجر اسود کے پاس آئیں گے، پھر اس کے بعد ذکر اذکار شروع کریں گے، طواف کے دوران تلبیہ نہیں ہے، تلبیہ ہے جب تک حجر اسود کے پاس نہیں پہنچے، اس کے بعد کیا ہے پھر تکبیرات ہیں، مینا میں مزدلفہ میں وہاں پر تکبیرات لا الہ الا اللہ تحلیل تعمیل حمد و ثنا استغفار یہ کلمات ہیں وہاں پر۔ تو اب یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے، یہ ہے اصل دعا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا بیمار تھا، بڑے علاج کیے لیکن وہ کمزور چوزے کی طرح ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا لگا اس کی یہ حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھو کوئی دعا تو نہیں کرتا؟ اب یہ بھی سنے ذرا، اس نے عرض کیا جی اللہ کے وسلم میں دعا کرتا ہوں، کیا کہنے لگا اللہ کے وسلم میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سزا پا سکتا ہے؟
اللہ سے عافیت مانگ، معافی مانگ. یہ دعا بتائی آپ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب اس نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، دنوں میں اللہ نے اس کو صحت مند کر دی. تو یہ چیز کہ اللہ مجھے آزما، پھر دیکھ میں کیسے آزمائش میں پورا اترنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت آزمائش نہ مانگو، لیکن آ جائے تو صبر کرو، نماز پڑھ کے اس سے مدد مانگو، کیونکہ عافیت اچھی چیز ہے. اللہ میں نے کافو بولتے ہوئے یہ دعا بتائی لہٰذا تو قدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مانگو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. معافی مانگ، سزا کی طرف تو سوچیں نا، سزا پا سکتے ہیں بلا، تو مانگنے کا بھی سلیقہ ہے. یہ اللہ اولاد دے دے جیسے مرضی دے، کل کو تھانے کچہری کے چکر لگوائے، کلیجے جنا اس اولاد کا فائدہ جو باپ کا گریبان پکڑے اٹھا کے رکھا ہے نہ، اللہ صالح اولاد دے. تو مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہے. رب حب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں جو دنیا بھی اچھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی اچھی والے سے بیٹھ گئے. یہی لوگ ہیں نصیب، ان کا حصہ ہے مما، اس میں سے کسب جو انہوں نے کمائی، جو ان کی کمائی ہے نا ان کا حصہ ملے گا، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع، بڑا جلدی، سرعت، تیزی، الحساب، حساب کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوچے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان ہوں گے، بڑا ٹائم لگے گا، ایک کے لیے یہاں بل پے کرنا ہو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایک کا حساب، پیسے کے، تو اللہ تعالیٰ میں بڑا جلدی حساب ہوئے پڑے ہیں. وہ تو ریزلٹ اوپن ہونا ہے، کیونکہ روز کا معاملہ میں جا نہیں رہا، رشتے رپورٹر لے کے جانے نا، اور آپ کو تو پتہ ہے کون جانتی ہے کون جانتی ہے، اس سے تو ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے بات. تو وہ تو بڑا جلدی حساب لینے والا. وذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، فی ایام، ان دنوں میں معدودات جو گنتی کے لیے. کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق کے 11، 12، 13. فمن، اب جو شخص تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم، کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر. کوئی کہتا ہے میں 11 اور 12، 10 کو تو رہا ہے نا مینا میں، اور اس کے بعد کیا ہے آ گیا 11، 12. اب 12 کی مغرب سے پہلے تک کنکر مار کے اس کے بعد روانہ ہو جائے. 2 دن رہنا چاہتا ہے، فلیٹ ہے یا اس کو جلدی ہے، ٹھیک ہے کوئی حاضر نہیں، پھر رہنا پڑے گا. غروب ہو گیا پھر رہنا پڑے گا. اچھا، پھر تاریخ تبدیل ہوگی. ومن تاخر، اور جو سب تاخیر کرے، کیا مطلب 3 دن پورے کرتا ہے، فلا اسمال، کوئی گناہ نہیں اس پر، 3 دن پورے کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ تیسرے دن 13 تاریخ کو ظہر کے وقت اس کو کنکریاں مار کے اس کے بعد گھر کو چلے جائے ثواب ادا کر کے. لمن اتقی، یہ اس کے لیے پابندی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی ہر معاملے میں ہے، دین میں ہر معاملے میں تقوی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم الہی، اس اللہ کی طرف تو شرون، اکٹھے لے جاؤ گے، مر کر پہنچنا اس اللہ کے پاس ہے. تم لہذا اس اللہ سے ڈرو، جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح احکامات پورے کرو. اپنے طور پر رسوم و رواج کے لیے دل کو بھا جائے، سکندر صاحب دل کو بھا جائے تو پھر دھمالیں شروع، بھنگلے رگڑے تھے، چرتے سوٹے تھے، حفیم دے گلٹیاں. دل کو جو بھا گیا اور نہ مانے دل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی چل کر دے، ماننے پر آیا تو مجرے شروع، نہ ماننے پر آیا تو نماز ہی نہیں. میری رگ رگ میں نبی نبی ہے، نماز پڑھوں گا کبھی کبھی، مجرا بھی کروں گا کبھی کبھی. مرضی والا دین نہیں ہے. فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اور جان لو اس اللہ کی طرف تم نے اکٹھا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے. تو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ سے دعا اللہ سمجھ توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ 6:45